لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جائیے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لڑکی کی شادی کرنی ہے. اور کچھ بیچارے جو تمام ذمہ داریوں سے تقریباً بری ہو چکے ہوتے ہیں, لڑکے بچوں کی شادی بیاہ بھی کر چکے ہوتے ہیں, اب ان سے کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جائیں گے, لیکن سوچیے کہ تھوڑا سدھر جائیے, تھوڑا نیک بن جائیے, تب جائیے حج کریں. میں نے کہا سبحان اللہ. کبھی کسی انسان نے یہ شرط نہیں لگائی کہ حضرت ہم کھانا اس وقت کھائیں گے جب تک حلال نہیں کما لیں گے. بس جب داڑھی رکھ لو تو کہ حضرت ٹھیک ہے داڑھی رکھبے, لیکن تنی کا کری کہ ہمارا دھندھو ایسے ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولو کام نہیں چلت ہے. تو تھوڑا سدھر جائیں, نیک بن جائیں, پھر نماز شروع کریں گے, پھر داڑھی رکھیں گے اور پھر حج پہ جائیں گے. سب سے پہلے بتاؤ آپ لوگ حج کرنا چاہتے ہو نا, عمرہ کرنا چاہتے ہو؟ واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا ایک پیسہ خرچ نہ ہو, گھر پہ بیٹھے بٹھائے آپ کا حج بھی ہو جائے, آپ کا عمرہ بھی ہو جائے, تو بڑا دل کے کانوں سے یہ بات سنیے. اب دیکھو حج پہ جانے والے لوگ سعی کرتے ہیں. سعی کا مطلب جو حضرت سیدہ ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا نے کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے کیا تھا. یعنی وہ ایک انسان کے لیے تڑپی تھی, کسی پیاسے کو پانی پلانے کے لیے تڑپی تھی, کسی کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ بھاگی دوڑی تھی. یہ اسی عمل کو تازہ کرنے کے لیے, یاد دلانے کے لیے دنیا بھر کے حاجیوں سے کرایا جاتا ہے, اور پھر پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات, سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت, محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیکہ حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ, یہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں. دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا کے الگ الگ گوشوں سے, الگ الگ ملکوں سے, الگ الگ شہروں اور گاؤں سے لوگ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ان جانے والوں کا وہاں پہ جانا مبارک فرمائے, اور پوری دنیا سے جتنے حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں مولا کریم ان سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم غریبوں کو بھی, ہم نکموں کو بھی اللہ کریم اپنے در کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. حضرات محترم, اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور خانہ کعبہ آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی دولت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں سے لوٹ آئیں, اور وہاں پر جتنے دن رہیں وہاں پر رہنے سہنے کا, کھانے پینے کا بھی خرچہ اٹھا لیں, کرائے بھاڑے کا انتظام ہے ان کے پاس, اور اس کے علاوہ گھر پہ بھی بیوی بچوں کے کھانے پینے کا سارا انتظام ہے. ضروریات زندگی کے علاوہ اگر آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ انسان کے پاس آج کے دور میں اگر 7 سے 8 لاکھ روپے بینک بیلنس ہے ضروریات زندگی کے علاوہ, تو اس پر اللہ کی رضا کے خاطر حج فرض ہے. اگر اتنی دولت رکھنے کے باوجود انسان اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے, وہ غفلت کا شکار ہے, تو پھر ایسا بندہ گنہگار ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے, اتنی دولت اور اتنے پیسے ان کے پاس ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور خانہ کعبہ آنے جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں, وہاں کے بھی اخراجات پورے کر سکتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے ایسے ہم میں آپ میں ہیں کہ جو
زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7 سے 8 لاکھ روپیوں کے مالک ہیں اور ان پر حج فرض ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جائیے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لڑکی کی شادی کرنی ہے، ابھی ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ سب کچھ کیجئے اور لڑکی کی شادی کیجئے، لیکن یہ بتائیے ایک لڑکی کی شادی میں کتنا خرچ آئے گا؟ تو کہتے ہیں حضرت کچھ نہیں تو کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپیہ تو خرچ ہی ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے کہ 50,000 کی تو صرف سجاوٹ ہوگی، 20,000 ڈی جے والے کو دینا ہے اور 500 باراتی آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، پھر گاؤں گھر کو کھلانا ہے، یہ ساری چیزیں تو اتنا 7-8 لاکھ روپیہ تو خرچ ہی ہو جائے گا۔ باقی پھر جہیز کے سامان مہیا کرنے ہیں، ہمیں اپنے بچی کو گفٹ دینا ہے، موٹر سائیکل دینی ہے، فلانا کرنا ہے، دھماکہ کرنا ہے۔ میرے بھائی یہ 500 باراتیوں کا انتظام کرنا شریعت نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے، یہ 20,000 ڈی جے والے کو دینا شریعت نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے، 50,000 کی سجاوٹ بک کرنا شریعت نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے، اور 4-5 لاکھ روپے کے جہیز کا انتظام کرنا اس کا کہیں بھی آپ کو شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ضروریات زندگی کے علاوہ 7 سے 8 لاکھ روپیوں کے مالک ہیں، اتنا بینک بیلنس آپ کے پاس ہے، تو پھر حج بیت اللہ کرنا شریعت نے آپ پر فرض کیا ہے، اور جب تک اس فرض کی ادائیگی میں آپ کاہلی کرتے رہیں گے، کوتاہی کرتے رہیں گے، اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، اور آپ کے اوپر گناہوں کا یہ بوجھ چڑھتا ہی جائے گا جب تک آپ اس فرض کی ادائیگی نہیں کر لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کا وہ فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ کا بھی سامان ہے اور آنے جانے کے کرائے کا بھی انتظام ہے یا پھر سواری کا انتظام ہے، اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ بندہ حج پہ نہیں جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں پھر ایسا بندہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا پھر نصرانی ہو کر کے مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ شادیاں کیجئے، لیکن شادیوں کو کم خرچ میں کفایت کے ساتھ کیجئے، اور ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے اِنَّا أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرْكَةً أَيْسَرُهُ مُؤُونَةً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ نکاح ہوا کرتا ہے جو کم خرچ میں نہایت کفایت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ دنیا بھر کے بوجھ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، خرافات کے چکر میں، دکھاوے کے چکر میں، ناموری کے چکر میں آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال لیا؟ یہ سارے اخراجات آپ پر شریعت فرض نہیں کرتی ہے، لیکن حج بیت اللہ کرنا اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے، اس لیے آپ شادیاں کفایت میں کیجئے اور پیسے بچا کر کے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئیے۔ ہم آج اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا فریضہ، لیکن کچھ ہے کہ جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کا بہانہ کریں گے، ذمہ داریوں کا بہانہ کریں گے، اور کچھ بیچارے جو تمام ذمہ داریوں سے تقریباً بری ہو چکے ہوتے ہیں، لڑکے بچوں کی شادی بیاہ بھی کر چکے ہوتے ہیں، اب ان سے کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جائیں گے، لیکن سوچیے کہ تھوڑا سدھر جائی، تھوڑا نیک بن جائی تب جائی حج کرے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، شریعت نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب حیثیت ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ یہ سدھر جاؤں، نیک بن جاؤں، پھر حج کرنے جاؤں، یہ اضافی شرط آپ نے کہاں سے لگا لی؟ اور اگر اس طرح کی شرطیں لگانی بھی ہیں تو آپ یہ ساری شرطیں صرف نیکیوں کے معاملے میں ہی کیوں لگاتے ہیں؟ جب عبادت کی بات آتی ہے تبھی کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی کسی انسان نے یہ شرط نہیں لگائی کہ حضرت ہم کھانا اس وقت کھائیں گے جب تک حلال نہیں کما لیں گے، بس جب داڑھی رکھ لو تو کہیں حضرت ٹھیک ہے داڑھی رکھبے، لیکن تنی کا کری کہ ہمارا دھندھو ہے ایسے ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولو کام نہیں چلت ہے، تو تھوڑا سدھر جائیں، نیک بن جائیں، پھر نماز شروع کریں گے، پھر داڑھی رکھیں گے اور پھر حج پہ جائیں گے۔ میرے بھائی آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ کو استطاعت بخشی ہے، آپ عزم کیجئے، رخت سفر باندھیے اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ کیا پتہ کہ آپ اس کریم رب کی بارگاہ میں پہنچیں، وہاں کی نورانیت، وہاں کی روحانیت اور وہاں کی تجلیاں دیکھیں، میٹھے مصطفیٰ کی جالیوں پہ حاضر ہو اور آپ کے دل کی دنیا بدل جائے۔ اس حج کی برکت سے اللہ آپ کو نیک کر دے اور آپ پارسا بن جائیں۔ یہ کیسا انتظار کہ پہلے نیک ہو جائیں گے،
پہلے ساری دنیا سے ریٹائر ہو جائیں گے، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اور پھر جب پیر ہمارا قبر میں پہنچ جائے گا تب آخری وقت ہم حج کریں گے۔ اور یہاں کچھ لوگ جو ابھی جمعہ 8 دن ہوا ہے ان کو سیٹھ بنے، وہ کسی طرح 2 نمبری کر کے چیٹنگ بازی کر کے بیچاروں نے دولت اکٹھی کی۔ اب دنیا کو اپنا رتبہ بتانے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ بیچارے حج پہ حج کر رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، کوئی رمضان خالی نہیں جاتا جب وہ عمرہ نہ کریں۔ لیکن ایسے لوگ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم حرام کمائیاں اکٹھی کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، گھوس لیتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں اور چیٹنگ بازی کر کے جب دولت اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم حج پہ روانہ ہوتے ہیں نا تو دنیا لاکھ ہمارے گلے میں پھول ڈالے، کوئی لاکھ ہم پہ پھول پتیوں کی بارش کرے، اور لوگ ہمیں چاہے دن رات حاجی صاحب کریں، لیکن جب ہم حرام کی کمائی لے کر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں اور احرام باندھ کر کے جب حرام کی کمائی پہ بندہ کوئی لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے، ادھر وہ بولتا ہے لبیک، ادھر سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تو حرام کی کمائیاں لے کر کے، ناجائز پیسے جمع کر کے، بھائیوں کا حق مار کر کے، رشوت خوری کر کے، 2 نمبری کر کے میرے گھر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے۔ لا لبیک ولا سعدیک، کیوں؟ فإن زادک حرام، کیونکہ تیرا جو زاد راہ ہے، یہ تیری جو کمائی ہے، یہ جو تیرا پیسہ ہے، یہ سب حرام کا ہے، ناپاک کمائی ہے۔ فحجک مردود علیک، لہٰذا تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، تیرا حج آج ہم تیرے منہ پہ مارتے ہیں۔ ہمارے یہاں دونوں طرف سے معاملہ مختلف ہے، کوئی جائز پیسے رکھ کر کے اس حج کی ادائیگی پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، اور ایک ہے کہ جو ناجائز پیسے جمع کر کے ہر سال حج کر رہا ہے، لیکن معاملہ دونوں کا خراب ہے۔ خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو 2-3 باتیں اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو غربت کے مارے ہیں، حالات بہتر نہیں ہیں ان کے، لیکن جب ان کے علاقے سے، ان کے گاؤں سے حاجیوں کا قافلہ نکلتا ہے، کوئی حج پہ روانہ ہوتا ہے، تو ان حج پہ جانے والے لوگوں کو ایسے غریب لوگ جب دیکھتے ہیں نا تو ان کا دل بڑا تڑپتا ہے، اور یہ بیچارے بھی چاہت رکھتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، کاش آج ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، اتنے پیسے ہوتے کہ ہم بھی حج بیت اللہ پہ روانہ ہوتے، اور کاش ہم بھی حضور کے جالیوں کے سامنے جا کر کے اپنے میٹھے آقا پہ درود و سلام پڑھتے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جا کے مصطفیٰ کریم کے روضے کی زیارت کرتے، گنبد خضرا کا نظارہ دیکھتے، مدینے کی پاک فضاؤں میں گشت کرتے اور وہاں کی خوشبودار ہواؤں کے مزے لیتے۔ کاش اللہ نے ہمیں بھی نوازا ہوتا اور ہمارے پاس بھی اگر اتنی دولت ہوتی تو آج ہم بھی حج کرتے، ہم بھی کبھی عمرے پہ جاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے بتاؤ، آپ لوگ حج کرنا چاہتے ہو نا، عمرہ کرنا چاہتے ہو؟ واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے اندر تڑپ ہے حج کی سعادت حاصل کرنے کی، اور آپ اگر چاہتے ہیں، سچی طلب رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہو، تو آج میں تمہیں ایک نسخہ بتانے چلا ہوں۔ نہیں، میں کوئی کرامتی بابا نہیں کہ میں بولوں گا کہ آنکھ بند کرو اور تم مدینے پہنچ جاؤ گے، تم آنکھ بند کرو اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ نہیں بھائی، میں اتنا پاورفل نہیں ہوں، لیکن ہاں ہمارے نبی نے ایک بڑا پاورفل عمل بتایا ہے، ایک بڑا کمال کا نسخہ دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا ایک پیسہ خرچ نہ ہو، گھر پہ بیٹھے بٹھائے آپ کا حج بھی ہو جائے، آپ کا عمرہ بھی ہو جائے، تو بڑا دل کے کانوں سے یہ بات سنیے۔ یہ میں غریبوں کا حج بتانے چلا ہوں۔ میرے نبی فرماتے، سنو، عمل کرو گے نا انشاءاللہ، عمل کرو گے انشاءاللہ، بہت آسان سا نسخہ، گھر پہ بیٹھے بٹھائے حج اور عمرہ کی سعادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں کہ میرا غریب امتی جس کے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، اور وہ حج بیت اللہ پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا،
لیکن پھر بھی تمنا ہے حج کرنے کی، پھر بھی چاہت ہے عمرہ کرنے کی، تو وہ میری بات سنے۔ حضور فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس حج بیت اللہ کے لیے جانے کی استطاعت نہیں ہے، تم غریب ہو، حالات کے مارے ہو، تو صبح سویرے اٹھا کرو اور آ کر کے اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرو، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرو، اور پھر نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تسبیح و تحمید کرتے رہو، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل، جس کو نماز اشراق بولتے ہیں، نماز اشراق پڑھ کر کے تم اپنے گھر جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ایک کامل حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ایک کامل عمرہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر پہ بیٹھے بٹھائے حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ بتاؤ کچھ خرچ ہوگا آپ کا، ایک پیسہ لگا آپ کا، لیکن اتنا آسان عمل بتانے کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں آئی جو حقیقت میں ایک سچے طالب کے چہرے پہ آنی چاہیے۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، پیسہ نہیں لگے گا، گھر پہ بیٹھے بٹھائے حج و عمرہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمیں فجر میں اٹھنا پڑے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے آپ کے چہرے پہ وہ ہنسی نہیں آئی، وہ مسکراہٹ نہیں آئی اور وہ خوشی کی لہر نہیں دوڑی جو حقیقت میں آپ کے چہرے پہ دوڑنی چاہیے اگر آپ سچے طالب ہیں تو۔ لیکن چلو میں آپ کو ایک اور عمل بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آپ رمضان جب آئے نا، حج و عمرہ کی اگر سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فری میں، ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو، تو جب رمضان آئے آپ رمضان کے روزے رکھو، اور 20 روزے رکھنے کے بعد جب آخر کے 10 دن بچیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، جیسے آخری عشرہ شروع ہو آپ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور اٹھا کر کے آؤ اپنے محلے کی مسجد میں لے آؤ، اور آخری 10 دن رمضان کے اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے گزار دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہیں گھر پہ بیٹھے بٹھائے فری میں حج اور عمرہ کا ثواب نصیب فرمائے گا، اور وہ بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ آپ پھر وہی سوچ رہے ہو کہ لگتا ہے مولانا ہم لوگوں کو قید ہی کر کے چھوڑیں گے، یہ مسجد میں بٹھا کے ہی چھوڑیں گے۔ میرے بھائی یہاں لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، مہینوں لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر 10 دن اپنے محلے کی مسجد میں رہ کر کے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب حاصل کر لیں تو اللہ کی قسم یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تڑپ چاہیے، اس کے لیے جذبہ چاہیے۔ آج اگر کوئی غریب یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے میں حج نہیں کر سکا، میرے پاس دولت نہیں اس لیے میں حج نہیں کر سکا، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ سارے راستے بتائے۔ حضور نے ایک اور عمل بتایا، اور بہت آسان عمل، کم سے کم جمعہ مسجد میں آتے ہو تو جب جمعہ کو آیا کرو نا تو تھوڑا نہا دھو کر کے جلدی آیا کرو، اور نیت کیا ہو کہ آج ہم جمعہ کے دن ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں جا کر کے آج ہم اللہ کا ذکر کریں گے، آج ہم حضور پہ درود پڑھیں گے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب اذان کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، تقریر کریں گے، تو ان کی باتیں غور سے سنیں گے اور اچھائیاں سیکھیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، اور جتنا اللہ ہمیں توفیق دے گا اس پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ نیت لے کر کے تم جمعہ کے دن ہی جلدی تیار ہو کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ تو میرے نبی کی حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں من غدا الی مسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ یہ بھی ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسجد میں جلدی جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وہاں جا کر کے اچھی بات سیکھے گا، بھلے کی بات سیکھے گا، دین کی باتیں سنے گا،
یا پھر دوسروں کو سنائے گا، اچھی باتیں سکھائے گا، اس لیے کسی مسجد میں وہ جلدی جائے علم حاصل کرنے کی نیت سے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ رب العزت ایک حاجی کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسا حاجی کہ جس کا حج مکمل ہو گیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو۔ ایک مکمل حج کرنے کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو مسجد میں علم حاصل کرنے کی نیت سے جلدی پہنچا۔ بتاؤ مشکل ہے؟ یہاں کوئی لاکھوں لاکھ خرچ کر کے جا رہا ہے، سفر کی مشقتیں کاٹ کے جا رہا ہے، تب اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے حج کا، اور یہاں ہم غریبوں کو اللہ کے نبی نے اتنا نوازا، ہمارے آقا نے، کہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو، صرف محلے کی مسجد میں پہنچ جائیں، دین سیکھ لیں، دوسروں کو سکھا دیں، تو گھر پہ بیٹھے بٹھائے مکمل حج کا ثواب نصیب ہو جائے۔ کتنا آسان عمل، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا، آپ کو مسجد بھی نہیں آنا ہے، آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نیک اولاد، خاص طور پہ نوجوان یہ بات ضرور سنیں، حضور فرماتے ہیں ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمہ الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرما بردار لڑکا اور وہ فرما بردار اولاد جو اپنے ماں باپ کو اٹھے اور محبت کی نظر سے دیکھے، رحمت کی نظر سے دیکھے، پیار اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، صرف ماں باپ کو دیکھ لے بھائی بس۔ حضور فرماتے ہیں وہ جتنی نظر اپنے ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے ڈالے گا، کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ ہر نظر کے بدلے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مقبول حج، میرے بھائی، یہ جو دنیا بھر سے حاجی حج کرنے جاتے نا، ضروری نہیں کہ ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، گارنٹی کے ساتھ۔ جتنی نظر اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ڈالو گے، اللہ اتنے حج مقبول کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ گویا ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم 2 مرتبہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب۔ کسی نے کہا 3 مرتبہ دیکھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 حج مقبول کا ثواب۔ کسی نے کہا اگر ہم 4 مرتبہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا 4 حج مقبول کا ثواب۔ ایک صحابی اٹھے 5 مرتبہ دیکھیں یا رسول اللہ تو میرے نبی نے فرمایا کتنی مرتبہ تم پوچھتے رہو گے اور کتنا میں جواب دیتا رہوں گا، چھوڑو میں بات ہی ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ بھی محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دن بھر میں دیکھ لے تو اللہ کے خزانے رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ اسے ایک دن میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ بھی گھر پہ بیٹھے بٹھائے، ایک پیسہ خرچ کیا بغیر، بس ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو اور مقبول حج کا ثواب حاصل کرتے رہو۔ بتاؤ مشکل ہے؟ عمل بھی کرو گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے ماں باپ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر ہم یہ سعادت کیسے حاصل کریں؟ تو میرے بھائی آپ کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، خالہ ہوگی، چاچا ہوں گے، تاؤ ہوں گے، باپ کے خاندان رشتہ دار کے ان کے جو قریبی ہیں اور ماں کے خاندان رشتہ دار کے ان کی جو قریبی ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، آپ ان سے محبت سے پیش آئیے، آپ ان سے تعلق مضبوط کیجئے اور ان کے دکھ سکھ کا خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ ماں باپ کے قریبیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صدقے میں انشاءاللہ آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو بے پناہ اجر و رحمتوں سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کی مدد کر دو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دو، اور 2 بھائی لڑ جائیں تو ان میں صلح کرا دو، اللہ اس پر بھی آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور بڑی نیکیاں، بڑا اجر نصیب فرمائے گا۔ تو اس طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی غریب امت کا خیال رکھتے ہوئے، ان پہ کرم فرماتے ہوئے یہ کچھ صورتیں بتائی ہیں، یہ کچھ راستے بتائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے، تو غریبوں تم مایوس مت ہونا،
تم رنجیدہ مت ہونا، میں محمد تمہارے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ تم خانہ کعبہ پہنچ کر کے حج نہ کر سکتے، نہ صحیح، میں محمد تمہیں ایسے طریقے بتا رہا ہوں کہ تم ان طریقوں پہ عمل کر کے اپنے گھر پہ بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اب دیکھو حج پہ جانے والے لوگ سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں۔ سعی کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں دوڑنا ہوتا ہے، تیز تیز چلنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ ادا ہے، ایک عمل ہے جو حضرت سیدہ ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہا نے کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے کیا تھا، انہی کی یاد ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک انسان کے لیے تڑپی تھی، کسی پیاسے کو پانی پلانے کے لیے تڑپی تھی، کسی کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ بھاگی دوڑی تھی۔ یہ اسی عمل کو تازہ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے دنیا بھر کے حاجیوں سے کرایا جاتا ہے، اور پھر پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں جا کر کے جو سعی کرتے ہو نا، یہ سعی وہیں تک محدود مت رکھنا۔ تم یہاں آئے ہو، کیے ہو، اب یہاں سے پلٹ کر کے جانا، تو زندگی بھر تمہیں یہ سعی کرنی ہے۔ اور جو یہاں نہیں آ سکے ان غریبوں کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ اگر وہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے چاہیں تو اس طرح کی سعی کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو وہاں پہ پہنچ کر کے ایک حاجی کو سعی کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ اور حضور کی وہ حدیث، السعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کوئی تلوار لے کر کے اللہ کی راہ میں جا کر کے جہاد کرتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، گردنیں کٹتی ہیں یا کاٹتا ہے، مرتا ہے اللہ کے نام پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ راتوں رات کھڑے ہو کر کے مصلی پہ قیام کرتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتا بلکہ زندگی بھر سالوں سال وہ روزے رکھتا ہے، اللہ جس طرح زندگی بھر روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا، یا راتوں رات ہمیشہ قیام کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، نفل نماز پڑھنے والے بندے کو جتنا ثواب عطا فرمائے گا، یا پھر تلوار لے کر کے اللہ کی راہ میں نکل کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے مجاہد کو جو ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اتنا ثواب ایک بیوہ مسکین کے لیے سعی کرنے والے بندے کو بھی عطا فرمائے گا، جو کسی غریب کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ ہمارے محلے میں کوئی کمزور ناتواں بندہ رہتا ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں، بازار سے سودا لا دیتے ہیں۔ کوئی بوڑھا بزرگ ہے ہمارے گاؤں محلے کا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، اس کو اپنی بائک پہ بٹھاتے ہیں، لے جا کر کے ڈاکٹروں کو دکھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑی سعی ہے، اور اس سعی پر اللہ ہمیں مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ بس ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ ہونا چاہیے اور اچھائیاں کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ دین نے کوئی امیر ہو یا غریب ہو کہیں کسی کو محروم نہیں چھوڑا ہے۔ کچھ غریبوں کا طبقہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور نے جب حج کی، صدقے وغیرہ کی فضیلت سنائی تو ان غریب صحابہ نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب نماز تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کوئی امیر پڑھتا ہے، روزہ تو ہم ویسے رکھتے ہیں جیسے کوئی امیر رکھتا ہے، تو باقی نیکیوں میں، عبادتوں میں تو ہم امیروں کے برابر ہیں، لیکن حج ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو پیسے والے ہیں، اور ہم غریبوں کے پاس پیسے ہیں نہیں۔ تو کیا اس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری غربت کی وجہ سے ہم ان بڑی بڑی سعادتوں سے محروم رہ جائیں گے؟ کیا ہم ان اچھائیوں میں اپنے بھائیوں سے پیچھے رہ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، آپ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، تو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ حج، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسی عبادت میں بھی آپ پیسے والوں کے برابر ہو جاؤ، اور بلکہ اگر کوشش کرو تو ان سے آگے بھی بڑھ سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ تم نماز جب پڑھو نا، فرض نماز کی بات، دیکھو کتنا آسان عمل، حضور فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اس تسبیح کے پڑھنے پر حج اور صدقہ کرنے والوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی مغز ماری نہیں ہے،
گھر پہ بیٹھے بٹھائے چھوٹا سا عمل کرو اور فری میں حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق بخشے، اور ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔